اپنی پہچان۔ جب کوئی سوال سنجیدہ ہوتا ہے تو وہ انجام کار عمل پر لاتا ہے، لیکن اگر سوال سنجیدہ نہیں ہے تو پھر وہ عمل کی طرف نہیں جاتا۔ خود شناسی بھی ایسا ہی ایک سنجیدہ سوال ہے۔ اگر آپ اس سوال کو دل میں رکھ لیتے ہیں اور غور و فکر کرنا شروع کر دیتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ اس کا جواب اشاروں کی صورت میں دیتا ہے۔ دنیا کا کوئی انسان ایک دم سے اپنے آپ کو نہیں پہچان سکا۔ ایک شخص پیدا ہوا، کاروبار کے متعلق علم حاصل کرنے کی غرض سے یورپ گیا، مگر وہاں جا کر وکالت کی تعلیم حاصل کر لی، بعد میں لیڈر بن گیا، دنیا اسے قائد اعظم کے نام سے جاننے لگی۔ قدرت نے لازم کر دیا ہے کہ یہ راستہ ڈھونڈنے سے ہی ملے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ بٹن دبائیں اور آپ خود کو پہچان جائیں۔ کوشش لازم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم چاہو گے، کوشش کرو گے تو پھر ملے گا۔ یہ خالق اور مخلوق میں فرق ہے۔ خالق کن کہتا ہے اور ہو جاتا ہے، ہم سوچتے ہیں، کہتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، پھر ہوتا ہے۔ میں کون ہوں؟ میں کیا ہوں؟ اس سوال کا جواب شعوری کوشش مانگتا ہے۔ سجدے کرنے پڑتے ہیں، کئی جگہ بھاگنا پڑتا ہے۔ آپ کا اصل چہرہ کئی حادثات سے نکلتا ہے، کئی جگہ آپ کے اندر لالچ باہر آتا ہے۔ آپ اپنے اندر ہاتھ ڈالتے ہیں تو سانپ نکل آتا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ میرے اندر اتنا لالچ ہے، کبھی آپ اپنے اندر ہاتھ ڈالتے ہیں تو موتی نکل آتا ہے۔ آپ کہتے ہیں میرے اندر اتنا خلوص ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آنسوؤں کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، وہ قبول ہو جاتا ہے۔ کبھی آپ اپنے اندر ہاتھ ڈالتے ہیں تو شیر نکل آتا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ میں اتنا بہادر ہوں۔ پتہ چلتا ہے کہ ساری چیزوں کو اپنے اندر تلاش کرتے کرتے آخر کار وہ چیز مل جاتی ہے۔ اگر آپ اس سوال کے سفر میں بول پڑیں تو آپ کے منہ سے نکلتا ہے بولا، یا جانے میں کون۔ جب آدمی بن جاتا ہے تو پھر اسے سمجھ آ جاتی ہے کہ نہ میں اور نہ وہ۔ سفر میں اسے یہ سمجھ نہیں آتی کہ میں موسیٰ ہوں کہ فرعون ہوں۔ اگر کنارے کے قریب پہنچ جائیں تو پتہ لگتا ہے کہ اصل میں کون ہوں۔ پھر آپ اسی نام کے ساتھ انجام کی طرف چل پڑتے ہیں، اسی شناخت کے ساتھ دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ سمت۔ ہم زمانہ طالب علمی سے ہی موٹیویشن کے ذرائع تلاش کرتے ہیں۔ جو آدمی بغیر کسی کوشش کے موٹیویشن لے رہا ہے، یہ اس کی خوش قسمتی ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو زیادہ ذہانت دیتا ہے، اسی طرح بعض کو موٹیویشن بہت زیادہ دے دیتا ہے۔ پھر ان کی موٹیویشن زمانے کو ملتی ہے۔ کئی لوگوں کو افکار زیادہ ملتے ہیں، ان کی سوچ اور فکر بہت اچھی ہوتی ہے، جیسے حضرت علامہ محمد اقبال، جن کی فکر سے زمانہ فیضیاب ہو رہا ہے۔ اسی طرح حضرت واصف علی واصف کے نازل ہوئے جملے، جن سے زمانے کو فیض مل رہا ہے۔ ایسے لوگ معاشرے کے لیے ذہنی آکسیجن کا کام کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی میں اپنی سمت کا تعین کر لیا تھا۔ جب زندگی میں حکم بھی ہو کہ چلنا ہے اور کہیں پہنچنا ہے، اور ساتھ یہ المیہ بھی ہوتا ہے کہ کچھ عرصے کے لیے ہم ارد گرد کے لوگوں کے محتاج ہوتے ہیں۔ ہر جگہ سمت بتانے والے دوسرے لوگ ہوتے ہیں، ہم اپنی مرضی سے نہیں چلا سکتے۔ ان سمت بتانے والے لوگوں میں ہمارے والدین، ہمارے عزیز رشتہ دار ہوتے ہیں۔ شروع میں ہمارے والدین اس اسکول میں داخل کرائیں گے جن کے بارے میں ان کا خیال ہوتا ہے کہ اس کا معیار اچھا ہے۔ ہماری زندگی میں ہم کپڑے بھی اپنی مرضی کے نہیں پہنتے، ہم ایک عرصے تک لباس دوسروں سے ملتا ہے۔ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ ہم میں ایک چیز نہیں ہوتی جس کا نام شعور ہے۔ شعور کی آنکھ ہمیں اس وقت ملتی ہے جب ہم محتاج نہیں رہتے، ہم آزاد ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ زندگی میں ہم آزاد بھی ایک دم سے نہیں ہوتے، ہم آہستہ آہستہ آزاد ہوتے ہیں۔ پھر خوش قسمتی یہ ہوتی ہے کہ ایک وقت وہ بھی آتا ہے کہ ہم مکمل آزاد ہو جاتے ہیں۔ کئی لوگ تو بڑی عمر میں بھی آزاد نہیں ہوتے۔ جب شعور کی آنکھ کھلنے لگے تو سب سے پہلا کام یہ کیجیے کہ باقاعدہ بیٹھ کر غور و خوض کر کے زندگی کو کوئی سمت ضرور دیجیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت ہمارے پاس جتنی زیادہ توانائی ہوتی ہے، اتنی توانائی کے ساتھ جو کام ہو سکتے ہیں، اگر وہ نہ کیا جائے تو پچھتاوا رہ جاتا ہے۔ قدرت جتنے منٹس میری جیب میں ڈالتی ہے، اتنے ہی منٹس ہر ایک کی جیب میں ڈالتی ہے۔ وہ آدمی ترقی کرتا جاتا ہے یا آگے بڑھتا جاتا ہے جو منٹس کو استعمال کرتا ہے۔ جو توانائی آپ کے پاس ہے، جب آپ رات کو سونے لگیں تو آپ اپنے آپ سے یہ سوال کیجئے کہ کیا میں نے ان منٹوں کو بھرپور استعمال کیا ہے؟ آپ غلط گاڑی پر 15 منٹ بیٹھنا برداشت نہیں کر سکتے اور 10 منٹ غلط راستے پر سفر نہیں کر سکتے۔ بالفرض اگر آپ غلط سمت سفر کر بھی لیں تو پھر بھی دوسری گاڑی پکڑ کر اصل جگہ پر جایا جا سکتا ہے۔ اگر زندگی کے سفر میں کہیں غلط پہنچ گئے تو کیا وقت واپس آ جائے گا؟ کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی بٹن دبایا جائے اور وقت واپس آ جائے؟ یہ ممکن ہی نہیں۔ آپ کی عمر چاہے جتنی زیادہ کیوں نہ ہو، مگر آج آپ کی سمت ٹھیک ہو جاتی ہے
آپ کو شعور آ جاتا ہے تو پھر کیا بات ہے۔ شیخ سعدی سے کسی نے پوچھا آپ کی عمر کتنی ہے؟ آپ نے فرمایا 4 سال۔ اس نے کہا آپ کے تو بال سفید ہو گئے۔ فرمانے لگے کہ مجھے شعور 4 سال پہلے ملا تھا۔ اگر شعور مل جائے تو پھر ایک ایسی زندگی جس میں سمت نہیں ہے، سمت آ جاتی ہے۔ اگر یہ کہا کہ آپ کی 100 سال کی بے سمت زندگی سے ایک دن کی سمت والی زندگی زیادہ بہتر ہے تو غلط نہیں ہوگا۔ یہ جملہ اسی جملے سے مماثلت رکھتا ہے کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ آپ کی 100 سال کی زندگی ہو اور اس میں سمت نہ ہو تو اس سے بدرجہ بہتر ہے کہ صرف ایک دن کا جینا ہو جس میں سمت ہو، شوق ہو، جذبہ ہو، جس میں آپ کو کم از کم یہ یقین ہو کہ میرا دل میرے ساتھ ہے، میری روح میرے ساتھ ہے، میرے کام میں میری روح پوری طرح شامل ہے۔ آپ نے جس سمت کا انتخاب کیا ہے خاموش ہو کر سر نیچا کر کے چلتے جائیں۔ ایک دن ایسا آئے گا کہ سر اٹھائیں گے اور زمانہ ساتھ چل رہا ہوگا۔ آپ حیران ہوں گے کہ میں تو اکیلا چلا تھا، اتنا بڑا کارواں کیسے بن گیا۔ سچا اکیلا بھی چلے تو زمانہ ساتھ چل پڑتا ہے، اور جھوٹا زمانے کو لے کر بھی چلے تو ایک دن سب اس کا ساتھ چھوڑ جاتے ہیں۔ وہ اکیلا ہوتا ہے اور ساتھ اس کا وہم ہوتا ہے۔ آپ نوکری کر رہے ہیں، کوئی حرج نہیں، کاروبار کر رہے ہیں، کوئی حرج نہیں، پڑھائی کر رہے ہیں، کوئی حرج نہیں، لیکن خدا را سب کاموں کی سمت ایک ہو، سب چیزیں جڑ کر ایک دریا میں گئے۔ یہ نہ ہو کہ آپ کی نالیوں کی سمت مختلف ہو اور آپ کی زندگی کا دریا سوکھا ہو۔ زندگی کی صحیح سمت۔ سارے کام ہی ٹھیک ہیں، مگر کاموں کے درمیان ایک ایسی نیت ہے جن سے سب چیزیں جڑتی ہیں۔ وہ نیت یہ ہے کہ میرے مالک جی رہا ہوں تو تیرے لیے جی رہا ہوں، دکان ہے تو تیرے لیے ہے، بچے ہیں تو تیرا حکم ہے کہ تو پال رہا ہوں، پڑھ اس لیے رہا ہوں کہ تجھے علم والا مسلمان بننا پسند ہے، کاروبار اس لیے چلا رہا ہوں کہ تو نے کہا ہے کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، جذبہ اس لیے ہے کہ تیری نظر میں سب سے پہلے وہ آتا ہے جو تڑپتا ہے، جو روتا ہے۔ اگر آپ کے ہر کام کے پیچھے نیت مالک ہے تو ہر کام کی سمت ایک ہوگی، پھر سونا بھی عبادت ہوگا، پہننا بھی عبادت ہوگا، چلنا بھی عبادت ہوگا، کھانا بھی عبادت ہوگا۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ نوکری لگی ہوئی ہے، پیسے تو آنے ہی آنے ہیں۔ یقین کیجئے کہ جذبے سے کام کر کے دیکھیں، پیسہ پیچھے پیچھے آئے گا۔ آپ ڈبہ نہ بنے، انجن بنے۔ ڈبے کی نشانی یہ ہے کہ وہ محتاج ہے، انجن محتاج نہیں ہوتا۔ قدرت نے انسان کو جو سب سے بڑی آگ دی ہے، آپ جذبے کو انجن بنائیں۔ شہرت کا ڈبہ، عزت کا ڈبہ، پیسے کا ڈبہ، آسانیوں کا ڈبہ، لوگوں سے میل جول کا ڈبہ، یہ خود بخود آپ کے پیچھے چلتے آئیں گے۔ صرف ایک خوبی کو اگر پکڑ لیا جائے تو وہ بہت بڑا نتیجہ دے سکتی ہے۔ مثال کے طور پر اخلاق والے کی زندگی میں نہ مواقع کم ہوتے ہیں نہ لوگ کم ہوتے ہیں۔ ہر فرد اس کے لیے خوش بختی بن جاتا ہے، ہر حادثہ اس کے لیے خوش قسمتی بن جاتا ہے۔ اگر آپ کے پاس اخلاق ہے تو پھر دنیا آپ کے سامنے سرنگو ہوگی۔ اچھے خواب پالیں۔ جب دنیا اللہ تعالیٰ نے ہے تو پھر مانگنے میں شرم کس بات کی؟ اگر رینگ رینگ کر ہی زندگی گزارنی ہے تو پھر زندگی کا کوئی لطف نہیں۔ ہم اپنی عقل و شعور کو اس قابل بنائیں کہ ہم ذمہ داریاں اٹھا سکیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ بچے جن پر ذمہ داریاں پڑ جاتی ہیں جلد سمجھدار ہو جاتے ہیں، بنسبت ان کے جو بیٹھے رہتے ہیں، جو انتظار کرتے رہتے ہیں، جو گرم ہو اسے بچنا چاہتے ہیں۔ زندگی میں یہ ضرور کیجیے کہ اپنی زندگی کے مقصد کے متعلق لائن لگائیں۔ جو چیزیں اس سے جڑتی ہیں وہ کرتے جائیں اور ان چیزوں کو چھوڑنے نہیں جو نہیں جڑتی۔ اگر آپ نے یہ کام کر لیا تو آپ کے کام کی رفتار تیز ہو جائے گی۔ لوگوں کی رفتار اسی وجہ سے تیز نہیں ہوتی کہ انہیں پتہ ہی نہیں کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ ہم گھر سے بڑے کام کے لیے نکلتے ہیں اور محلے کی لڑائی دیکھ کر واپس آ جاتے ہیں۔ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ جو چیزیں ہم سے جڑی ہیں ان کا اس سے تعلق ہی کوئی نہیں۔ کسی نے دانشور سے کہا مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ اس نے کہا ٹھہر جاؤ، پہلے مجھے ٹیسٹ کراؤ کہ میں یہ بات سنوں یا نہ سنوں۔ دانشور نے پوچھا بات مجھ سے متعلق ہے؟ اس نے جواب دیا نہیں۔ دانشور نے پوچھا بات تجھ سے متعلق ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ دانشور نے کہا بات نہ تیرے فائدے کی ہے اور نہ میرے فائدے کی ہے، تو اس بات کا کیا فائدہ؟ ہم زندگی میں بے شمار چیزیں سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، وہ ہماری سمت سے نہیں ملتی۔ ان کاموں کو کرنے سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں۔ جو آدمی یہ طے کر لیتا ہے کہ مجھے سننا کیا ہے، دیکھنا کیا ہے، تو اس کے پاس اس بات کی گرفت آ جاتی ہے
کہ مجھے سوچنا کیا ہے۔ دنیا میں اپنی سمت پر کام کیجیے۔ اگر سمت پر کام نہیں کریں گے تو پھر دن گزریں گے، یہ ہفتوں میں بدلیں گے، یہ مہینوں میں بدلیں گے، یہ برسوں میں بدلیں گے، اور یہ برس زندگی میں بدلیں گے، اور زندگی ختم ہو جائے گی۔ آپ کوروں کے بیل کی طرح کہیں نہ کہیں پہنچیں گے، حالانکہ آپ ساری زندگی سفر کرتے رہے۔